انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا، صاحب انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا، یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوجوانان ملت اور عزیزان قوم، دوستوں، بزرگوں، بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، وہ شعر آپ نے سنا ہوگا کہ برباد گلستان کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ الہ آباد ہائی کورٹ کے جج شیکھر کمار، وی ایچ پی وشو ہندو پریشد، جو ایک فتنے اور فساد اور غنڈہ گردی پھیلانے والی اور کئی بار جس پر بین لگ چکا ایک ایسی تنظیم اور سنگٹھن ہے، اس کے پروگرام میں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد ایک ایسا بیان دیتے ہیں کہ جس سے عدالت اور انصاف بالکل شرمسار ہو کر کے رہ جاتا ہے، اور عدالت خاص طور سے نچلی عدالت اور اس کے ججوں اور وکیلوں کی بالکل پول کھل کے رہ جاتی ہے، اور جو تھوڑی بہت بھی امید کورٹ سے، ججز سے لوگوں کے وابستہ ہیں، وہ بالکل چکنچور ہو جاتی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے جج کیا بیان دیتے ہیں اور کیا کچھ انہوں نے کہا ہے وہ تو آپ نے سن لیا ہوگا، لیکن میں ان کو ایک جواب دینا چاہتا ہوں۔ آج میں اس ویڈیو کے ذریعے سے ان جج صاحب کو ایک جواب دینا چاہتا ہوں۔ جواب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ ایکس پر اسد الدین اویسی صاحب نے کیا لکھا ہے۔ اسد الدین اویسی صاحب نے لکھا ہے کہ وی ایچ پی جس پر ولبھ بھائی پٹیل کو آپ جانتے ہوں گے، وہ 1947، 48 اور 50 کے زمانے میں ہندوستان کے اپ پردھان منتری یعنی نائب پردھان منتری اور گرہ منتری بھی رہے ہیں، یعنی ہوم منسٹر رہے ہیں۔ انہوں نے اس وی ایچ پی پر، وشو ہندو پریشد پر کئی مرتبہ بین لگایا۔ ایک ایسی سنگٹھن اور ایسی پارٹی اور ایسی فتنہ فساد اور انتشار پھیلانے والی تنظیم کے پروگرام میں الہ آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کا جانا، جس کو بالکل نشپکش ہو کر کے رہنا چاہیے، بالکل اس کو نیوٹرل ہو کے رہنا چاہیے، بالکل اس کو غیر جانبدار ہو کر کے رہنا چاہیے، وہ ایسی تنظیم کے پروگرام میں پہنچتا ہے۔ سب سے پہلی غلطی تو اس نے یہی کی ہے۔ دوسری غلطی یہ کی ہے کہ جانے کے بعد، ارے بھائی آپ گئے ہیں تو آپ کوئی اپنے دھرم کی ہی بات کر لیتے، انسانیت کی بات کر لیتے۔ ایک تو غلطی یہ کی ہے کہ آپ گئے ہیں، اور دوسری غلطی آپ نے یہ کی ہے کہ آپ نے اس طریقے کا بیان دیا ہے کہ کٹ ملے یہ دیش کے دشمن ہیں، اور اس کے دیش کے اندر جو بہو سنکھیک سماج ہے یعنی ہندو ہیں، ان کے طریقے سے اور ان کی تمنا اور سوچ کے مطابق یہ دیش چلے گا، یعنی ہم ایسے ہی فیصلے اپنی عدالت میں سنائیں گے جو کہ ہندوؤں کو خوش کرنے والے ہوں۔ لیکن جو کٹھملا ہے، جسے کہہ لیجیے آپ، سب غلط ہے، لیکن کہنے میں گریز نہیں ہے، کیونکہ وہ دیش کے لیے گھاتک ہیں، بگاڑنے والے لوگ ہیں، جنتا کو بھڑکانے والے لوگ ہیں، دیش آگے نہ بڑھے اس پرکار کے لوگ ہیں، ان سے ساودھان رہنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کا کیا مطلب میرے محترم ہو سکتا ہے؟ چندر شیکھر آزاد نے بھی بہت کچھ لکھا ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ غیر اسنویدھانک تو ہیں ہی، انلیگل تو ہیں ہی، لیکن سنویدنشیل بھی ہیں، بے شرمی اور بے حیائی والے الفاظ بھی ہیں۔ میں مہامہیم راشٹرپتی سے یہ مانگ کرتا ہوں کہ اس کا سنجان لے اور اس پر کارروائی کرے، اور انہوں نے راشٹرپتی بھون کو ٹیگ کرتے ہوئے اپنا وہ ٹی وی ٹیکس پر ڈالا ہے۔ میرے محترم، میں ان شیکھر کمار صاحب جو الہ آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، انہیں ایک جواب دینا چاہتا ہوں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہندو خطرے میں ہیں، آپ کبھی کہتے ہیں کہ بٹو گے تو کٹو گے۔ اگر ہندوستان کے اندر ہندو زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود، اگر ہندوستان کے اندر ہندوؤں کے پاس ساری طاقتیں، چاہے وہ سرکار ہو، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کی جانچ ایجنسی ہو، چاہے وہ پولیس پرشاسن ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو یعنی کورٹ اور جو ہے جسٹس کا نظام اور سسٹم ہو، اس ساری چیزوں کے ہندوؤں کے پکش میں ہونے کے باوجود بھی اگر ہندو خطرے میں ہیں تو میرے محترم، ہندو خطرے میں نہیں ہے، یہ آپ کو پاگل بنایا جا رہا ہے، یہ آپ کو پاگل بنایا جا رہا ہے، یہ ملک کو لوٹنے کا کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے آپ جا کر کے امریکہ کے بینکوں میں کتنے ان کے ڈالر، بلین ڈالر بھرے پڑے ہیں، کیا آپ نے رپورٹیں نہیں پڑھ رکھی ہیں؟ لیکن ہندوؤں کو خوش کرنا ہے، ان کو کچھ چاہیے،
سپریم کورٹ کے ججز کو تو چاہیے نہیں چاہیے، لیکن الہ آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں ان میں سے خاص طور سے یہ جو شیخر کمار ہے، ان کو ضرور کچھ نہ کچھ عہدہ اور بہت سارے نوٹوں کے بنڈل چاہیے۔ اگر ہندو ان ساری چیزوں کے باوجود بھی خطرے میں ہیں تو لاؤ ہندوستان ہمیں دے دو، تمہارے ہاتھوں میں ہندوستان ہے، ساری چیزیں اور سارا سسٹم تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کے باوجود بھی ہندو خطرے میں ہے اور مسلمانوں سے خطرہ ہے، تو ہمارے ہاتھ میں ہندوستان دے دو، پھر پرامن ہو جائے گا، پھر ہندو خطرے میں نہیں رہے گا۔ یہ جواب میں دینا چاہتا ہوں ان شیخر کمار کو اور اس جیسی ذہنیت جو ہے رکھنے والے لوگوں کے۔ میرے محترم، ہندوستان کے اندر ایک سنویدھان ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس کی روشنی میں ہندوستان کو چلانا چاہیے، ایک انصاف ہونا چاہیے، اور جو اویسی صاحب نے بات لکھی ہے کہ انصاف ہو بھی اور ہوتا ہوا دکھے بھی، ہونا بھی چاہیے اور ہوتا ہوا دکھنا بھی چاہیے، لیکن اس طرح کے جو ہے نفرتی اور گنڈے لوگ جو VHP وشو ہندو پریشد میں جا کر کے بھاشن دیتے ہیں اور الٹی سیدھی بکواس کرتے ہیں، وہ اس سنویدھان کو بالکل طاق پر رکھ کر کے اپنے فائدے کے لیے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو جواب دے دیا ہے اور میں ٹیگ کر کر کے ڈالوں گا، آپ بھی یہ جواب ان تک پہنچا دیجئے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو بالادستی نصیب فرمائے، امن و امان نصیب فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔